السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ صفات لازمہ غیر متضادہ کو آج ہم دیکھیں گے۔ پچھلے اسباق میں مخارج اور صفات لازمہ میں سے متضادہ 11 صفات جو ہیں وہ ہم نے ان کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی اور ان کی پریکٹس بھی کی۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ سبق کو آگے چلاتے ہوئے صفات لازمہ غیر متضادہ کو پڑھتے ہیں۔ تو غیر متضادہ کا مطلب جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ غیر متضادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی صفات ہیں جن کا اپوزٹ نہیں ہے۔ جس طرح کے متضادہ صفات میں تھا کہ جو 5 گروپ تھے ہر ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتا تھا۔ مثال جس طرح ہم نے پڑھا ہمس جس میں سانس جاری رہتی ہے، اس کے مقابلے میں جہر آتا تھا جس میں سانس رک جاتی تھی۔ اسی طرح شدت کے مقابلے میں کیا تھا؟ رخوت۔ شدت میں کیا ہوتا ہے کہ آواز رک جاتی ہے، رخوت میں آواز جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے استعلاء، اس کے اپوزٹ استفعال۔ استعلاء میں حروف موٹے ہوتے ہیں، استفعال میں حروف باریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اطباق ہم نے پڑھا تھا، اطباق کے مقابلے میں انفتاح۔ اطباق میں زیادہ حروف موٹے ہوتے ہیں اور انفتاح میں جو ہے زبان تالوں سے نیچے رہتی ہے، الفاظ باریک ہوتے ہیں۔ اور آخری گروپ تھا اطلاق کے مقابلے میں اسمات۔ اطلاق میں حروف پسر کا ادا ہوتے ہیں اور اسمات میں مضبوطی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے متضادہ پڑھے تھے وہ یہ تھا کہ ہر صفت کا ایک اپوزٹ تھا۔ اب جو غیر متضادہ 7 ہیں یہ صفات لازمہ غیر متضادہ، ان میں کا اپوزٹ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی اہم ہیں۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ ان کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے ہمارے پاس جو صفت ہے وہ ہے قلقلہ، ٹھیک ہے۔ قلقلہ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کوئی بال زمین پہ مارتے ہیں تو وہ بال زمین کو ٹچ کرتے فوراً اوپر آ جاتی ہے، دیوار پہ مارتے ہیں دیوار کو ٹچ کرتے ہی دیوار کو فوراً چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، یہ قلقلہ ہے۔ تو یہ زیادہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ بال کی ہم مثال لیں، کیونکہ زبان جو ہے وہ مخرج کو ٹچ کرے گی، ہلکا سا پکڑ کر چھوڑے گی نہیں۔ یہ جو قلقلہ ہمیں غلطی ہوتی ہے وہ ہم نے دور کرنی ہے مشق کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ۔ اب قلقلہ کے اندر حروف 5 ہیں، ان 5 حروف کے علاوہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کسی حرف کو نہیں ہلاتے۔ جس طرح ہم لام کو ہلا دیتے ہیں، اسی طرح غین کو بہت ہلا دیتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ تو اس کو بہت ہلایا جاتا ہے، ہا جو ہے گول ہا اس کو بہت ہلا، اہدی ہا کو ہلا دیتے ہیں۔ اس طرح باقی جو کچھ حروف ہیں ان کو ہم ہلا کے پڑھتے ہیں، ان کو نہیں ہلانا، صرف ان 5 حروف کو ساکن، جب یہ ساکن ہوں گے تب ان کو ہلا کر پڑھنا ہے، یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ اگر ہم ان کو ہلا کر نہیں پڑھیں گے یا قلقلہ صحیح نہیں کریں گے تو ان کی خوبصورتی نہیں رہے گی۔ جس طرح قاف ہے نا، اق اق اق، ایک ہے اق اقرا اقرا، ایک ہے اقرا اقرا، ایک ہے اللہ الصمد مد اللہ الصمد، اور ایک ہے اللہ الصمد مد۔ تو دال کے اوپر قلقلہ کیسے کرنا ہے؟ قاف پہ، طا پہ، جیم پہ، کہ مخرج ٹچ ہو، بس ہلکا سا، اس میں گرفت نہ ہو، مضبوطی نہ ہو اس کے اندر کہ آپ اس کو اچھی طرح پکڑ کر پھر چھوڑے۔ جس طرح ہم زمین پر بال مارتے ہیں تو وہ پکڑ کر نہیں زمین کو چھوڑتی بلکہ فوراً چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ قلقلہ کی کیفیت ہے۔ تو ان کے علاوہ کسی اور حرف کو ہم نے نہیں ہلانا، ٹھیک ہے۔ اب اب اب، از اج اج، اد اد اد، اطو اطو اطو،
اقو، اقو، اقو. جی آگے ہمارے پاس جو ہے وہ صفت، اسے کہتے ہیں صفیر. صفیر، صفیر ایک پرندے کا نام ہے، اور اس کی جو آواز ہے نا، آواز اس کی وہ سیٹی باریک اس کی آواز ہوتی ہے اس پرندے کی. صفیر ایک پرندے کا نام ہے. تو صفیر پرندے کی آواز کیونکہ سیٹی والی ہے، اس لیے صاد ز سین ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر صفت کون سی ہے؟ صفیر. صفیر دیکھیں ایک سیٹی کی آواز ہے ان تینوں میں، اس اعتبار سے تو ان کی صفت ایک ہے. لیکن اگر ہم صفات متعددہ کی طرف جاتے ہیں تو ان میں صفات ان کی مختلف ہے. ان کا صاد استعلا اس کے اندر اور اطباق، جبکہ زا اور سین، زا بھی باریک ہے اور سین بھی باریک ہے. زا بھی سخت ہے، سین بھی سخت ہے. صاد یہ جو ہے پر ہے اور اس کے اندر سیٹی کی آواز ہے، اور یہ بھی سخت سے پڑھا جاتا ہے. اب اس کی ہم مشق کرتے ہیں. جی اس، اس، اس. حرف کو پر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کو تالو کی طرف اٹھایا جائے تو حرف پر ہوتا ہے. اگر بری کرنا ہو تو زبان جہاں لیٹی ہے وہیں رہے، زبان کو اوپر نہ کریں تو حرف باریک ہوگا. از، از، از. اس، اس، اس. چلیں جی آگے ہے لین. لین کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے نرم ہونا. لین سے ہے نا لین، لین قولا لینا، نرم بات. تو لین کا مطلب ہوتا ہے نرم. تو واو کو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے یا پھر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو پھر واو اور یا جو ہوتی ہے وہ لین ہوتی ہے، اور اس کو واو اور یا کو نرم کر کے پڑھا جاتا ہے، اور زبر کو واضح کیا جاتا ہے، واو کا یا کا مخرج بھی واضح کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیے گا باؤ، با بھی واضح ہے، واو کا مخرج یعنی ہونٹ گول ہو رہے ہیں یہ بھی واضح ہے. باؤ، بئی. تاؤ، تائی. ساؤ، ساؤ. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بو، بو، یا بو، بے، تو، تے. تو یہ غلط ہے. تا حرف جو زبر ہوتی ہے، ہم نے زبر کا مخرج پڑھا تھا، منہ کھول کے پڑھتے ہیں زبر کو. ٹھیک ہے، یا کا مخرج الگ ہے، زبر کا مخرج الگ ہے، دونوں کا مخرج کلیئر کرنا ہے. تاؤ، تائی، ساؤ، سائی. جی ہمارے پاس آگے صفت ہے تفشی، اور ایک ہی حرف ہے جس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، وہ ہے شین. افشا سے ہے یعنی کہ پھیلنا. ٹھیک ہے، تو شین کی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، شین کی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. جس طرح اش، اش، اوش. آگے ہمارے پاس ہے صرف تقریر. تقریر تکرار سے، جس طرح آج کی زبان میں اگر ہم اس کو وائبریشن کہتے ہیں، وائبریشن تکرار ہوتا ہے، تو را کے اندر بھی تکرار ہوتا ہے. تو تکرار جو ہے یہ ایک ہے حقیقی تکرار، ایک ہوتا ہے معنوی تکرار. حقیقی تکرار میں اور معنوی تکرار میں بہت فرق ہے. حقیقی تکرار ہوگا کہ جس طرح آپ ایسے کریں ار، ار، ار. ٹھیک ہے، یہ ہوگا حقیقی تکرار. اور معنوی تکرار کیا ہوگا؟ ار، ار، ایک ہے ر،
ایک ہے یہ ہے حقیقی تکرار، تو یہ تکرار را میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وائبریشن مانوی تکرار ہے، تو اس را میں مانوی تکرار ہے، حقیقی تکرار نہیں ہے۔ ایک ہے الرحمہ، ایک ہے الرحمہ، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس جو ہے نا وہ بہت ضرورت ہے اس کی پریکٹس کی، کہ را کی مختلف الفاظ میں اس کی مشق کی جائے۔ تو ابھی ہم ہلکی سے کرتے ہیں او ار او او ار او۔ آخری ہمارے پاس صفت ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے یہ انحراف۔ انحراف کا مطلب ہوتا ہے منحرف ہونا، یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ تو انحراف جو ہے وہ لام اور را میں ہے، لام اور را میں ہے۔ تو لام 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 یعنی بعض اوقات یعنی تسلسل کے ساتھ پڑھنے میں، کیونکہ لام کا مخرج 8 حروف یعنی کہ 6 دانت اور 2 داڑیں، یعنی کہ جو ہماری ہے زواحق جو داڑ ہے اس کے ساتھ اور 6 داڑوں کے ساتھ جب ہماری طرف اللسان مادنا آفا لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ تو را جو ہے یہ طرف اللسان 4 یعنی کہ ثنایا اور رباعی اس کے مشورے سے لگے گے تو را ادا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لام پڑھتے ہوئے را کے مخرج سے لام ادا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ۔ بعض اوقات را جو ہے را 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 کی شروع کرتے ہوئے لام کے مخرج سے بعض اوقات ادا ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو بھی جائے تو اس حرف کی خوبصورتی ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت ہے ال 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 اور ال اور۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفت ہے آخری صفات لازمہ غیر متعددہ میں سے استطالت، یہ ضاد میں ہے، تو ضاد میں اس لیے ہے استطالت، یہ طویل ہے، لمبی ہے، یعنی کہ مخرج کا بہت لمبا ہے، یعنی سب سے لمبا مخرج ضاد کا ہے، یعنی تمام داڑوں کے ساتھ حافہ لسان لگیں دونوں سائڈوں سے، ٹھیک ہے، یا ایک سائڈ سے لگ جائے تو یہ ضاد ادا ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کافی لمبی ہوتی ہے، یعنی زبان مکمل کی مکمل جو ہے وہ سوائے طرف اللسان سے داڑوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے، اور اس کا مخرج کافی لمبا ہے، اس طرح او اض اض۔ تو ابھی ہمارے یہ صفات کمپلیٹ ہوتے ہیں، صفات لازمہ غیر متضادہ۔